رمضان مبارک ہو، رمضان مبارک، رمضان مبارک ہو، رمضان مبارک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو اللہ پاک کی جانب سے اپنے بندوں کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان المبارک کی پہلی رات میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اس کا کوئی بھی دروازہ بند نہیں ہوتا، اور ایک پکارنے والا صدا لگاتا ہے، اے خیر کے طلبگار متوجہ ہو جا، اور اے سر کے طلبگار باز آ جا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ رمضان کی پہلی رات میں جنت اور جہنم کے دروگوں سے ارشاد فرماتے ہیں، اے رضوان جنت کے دروازے کھول دو، اور اے مالک جہنم کے دروازے امت محمدیہ کے روزے داروں پر بند کر دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان المبارک کی پہلی شب میں جہنم کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور اس کا کوئی دروازہ کھلا نہیں رہتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیاطین اور شرکس جن کو قید کر دیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کی پہلی رات میں حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرماتے ہیں، اے جبرائیل جاؤ زمین میں اترو اور شرکس شیاطین کو جکڑ لو اور انہیں توق پہنا دو اور پھر انہیں سمندروں میں ڈال دو، تاکہ وہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے روزوں کو خراب نہ کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پانچوں نمازیں جمعے سے جمعے تک اور ایک رمضان سے لے کر دوسرے رمضان تک ان تمام گناہوں کا کفارہ ہے جو ان کے درمیان ہوتے ہیں، لیکن کبیرہ گناہوں سے بچا جائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ رمضان المبارک کا مہینہ سال کے 11 مہینوں کے صغیرہ گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہوتا ہے، اور اسی کے ساتھ اگر توبہ کر کے کبیرہ گناہ بھی معاف کروا لیے جائیں تو کیا ہی کہنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس مہینے کا پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا عشرہ مغفرت کا، تیسرا عشرہ جہنم سے نجات کا عشرہ ہے۔ رمضان المبارک کی آخری شب میں سب کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ کسی نے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ سب قدر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ دستور ہے کہ جب مزدور اپنا کام ختم کر لے تو اس کی اجرت چکا دی جاتی ہے۔ حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے قریب ارشاد فرمایا، رمضان کا مہینہ آ گیا ہے جو بڑی برکت والا ہے، اللہ پاک اس میں تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں، اپنی رحمتیں خاص نازل فرماتے ہیں، خطاؤں کو معاف فرماتے ہیں اور دعا کو قبول کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کا مہینہ کیا ہی بہترین مہینہ ہے، اس میں جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں، شرکس شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، اور اس میں عمومی طور پر سبھی کی مغفرت کر دی جاتی ہے سوائے اس شخص کے جو اپنی بدعمالیوں کے ذریعے مغفرت کے حصول سے انکار کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان المبارک کی ہر شب روز میں اللہ تعالیٰ کے یہاں سے جہنم کے قیدی چھوڑے جاتے ہیں، اور ہر مسلمان کے لیے ہر شب روز میں ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں، بے شک اللہ پاک کی جانب سے ہر افطاری کے وقت جہنم سے لوگوں کو آزاد کیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان المبارک کا مہینہ وہ عظیم مہینہ ہے جس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا، اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ جب کسی چیز کی فضیلت زیادہ ہوتی ہے تو یقیناً اس کی بے ادبی، بے احترامی اور ناقدری کی وجہ سے عذاب اور پکڑ بھی زیادہ ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ متغیر ہو جاتا، آپ کی نمازیں زیادہ ہو جاتی، آپ دعا میں گر گڑانے لگتے اور آپ پر خوف طاری ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ممبر کے قریب ہو جاؤ،
ہم لوگ حاضر ہو گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، جب دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، جب تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبے سے فارغ ہو کر نیچے اترے تو ہم نے عرض کیا، ہم نے آج آپ سے منبر پر چڑھتے ہوئے ایسی بات سنی جو پہلے کبھی نہیں سنی۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اس وقت جبرائیل میرے پاس آئے تھے۔ جب پہلی سیڑھی پر میں نے پاؤں رکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا، ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا پھر بھی اس کی مغفرت نہیں ہوئی۔ میں نے کہا آمین۔ پھر جب میں نے دوسری سیڑھی پر پاؤں رکھا تو انہوں نے کہا، ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر مبارک ہو اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجے۔ میں نے کہا آمین۔ پھر جب میں نے تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا، ہلاک و برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے اس کے والدین یا ان میں سے کوئی بڑھاپے کی حالت میں پہنچے اور ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہو۔ میں نے کہا آمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ رمضان کے قریب ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ رمضان کے مہینے میں عبادت اور خیر کے کام میں تمہارے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کو دیکھتے ہیں اور تمہارے ذریعے فرشتوں پر فخر کرتے ہیں، بس تم اللہ تعالیٰ کو اپنا دکھاؤ۔ بدنصیب ہے وہ شخص جو اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم رہ جائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں، ہلاکت ہو اس شخص کے لیے جو رمضان کا مہینہ پائے اور اس کی مغفرت نہ ہو۔ جب رمضان میں بھی اس کی مغفرت نہ ہوئی تو پھر کب ہوگی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان کا ایک روزہ بھی بغیر کسی رخصت اور بیماری کے ترک کر دیا تو ساری زندگی بھی وہ روزہ رکھے تو اسے پورا نہیں کر سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین چیزیں ایسی ہیں کہ جو شخص ان چیزوں کی حفاظت کرے وہ میرے حقیقی دوست ہیں، اور جو انہیں ضائع کر دے وہ میرا حقیقی دشمن ہے۔ ایک نماز کا پڑھنا، دوسرا روزہ رکھنا اور تیسرا جنابت کا غسل کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک میری امت ہرگز جلیل نہیں ہوگی جب تک وہ رمضان المبارک کے روزوں کو قائم رکھے گی۔ رمضان المبارک کے تمام اعمال اور کاموں میں سب سے اہم کام روزے رکھنا ہے۔ حدیث طیبہ میں اس کی بڑی کثرت سے فضیلتیں ذکر کی گئی ہیں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کسی بہترین عمل کی رہنمائی فرمائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ رکھنے کو اپنے اوپر لازم کر لو کیونکہ اس کے برابر کوئی چیز نہیں۔